زیادہ زور دیتے ہیں ہم پہ اہل حدیث بھائی، ان کو دیکھیں تو وہ سیرت کانفرنس کرواتے ہیں، ختم یعنی صحیح البخاری کا وہ کرواتے ہیں، وہ کانفرنس سے کراتے ہیں اہل حدیث کانفرنس۔ اب بنیادی طور پہ یہ کیا ہے؟ میں یونیورسٹی میں ایم فل کی جب ہماری کلاسیں تھی تو ایک ساتھی ہے ہمارا، وہ فیصل آباد کے معروف ایک اہل حدیث عالم دین ہے، ان کا بیٹا، وہ خود بھی عالم تھا۔ تو ایک دن ہم باہر نکلے تو کہیں پارٹی ہو رہی تھی تو وہ تلاوت کر رہے تھے پہلے پارٹی سے، تو میں نے کہا یہ بدعت کر رہے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی اسکول میں اسمبلی سے پہلے جو تلاوت کی جاتی ہے، کوئی پارٹی سے پہلے جو تلاوت کی جاتی ہے، میں نے کہا سمجھانے کے لیے اسے، بھائی یہ بدعت کر رہے ہیں۔ کہتا ہے اس میں کون سی بدعت ہے، قرآن جب چاہیں پڑھ لیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ پارٹی سے پہلے، اس نے کہا وہ کون سا دین سمجھ کے یہ کر رہے ہیں۔ یہ ان کا ایک کلیہ ہے جو آج کل وہ زیادہ چلاتے ہیں کہ کوئی کام دین سمجھ کے، کوئی ثواب کے لیے۔ تو میں نے کہا کہ پھر یہ گناہ کے لیے کر رہے ہیں، یعنی یہ جو اسکولوں میں اسمبلی سے پہلے تلاوت ہوتی ہے، پارٹی سے پہلے، یہ ہماری قومی اسمبلی میں ہوتی ہے۔ کہتا ہے قرآن ہے، اللہ کا جب مرضی پڑھ لیں۔ میں نے کہا پھر دو لقمے کھانے کے آگے ہوں تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اپنے لیے تمہارا یہ کلیہ ہے کہ قرآن ہے جب بھی پڑھ لیں ثواب ہے، تو آگے روٹی پڑی ہو تو اس وقت گناہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ان کا حال ہے۔ تو آج کل جس طرح میں نے کہا تھا نا، کلمہ گو مشرک کی ایک ٹرم انہوں نے نکالی ہے جس کا شریعت میں کوئی وجود نہیں۔ اب ان سے جب بات کی جائے نا بٹھا کے، جہاں وہ دوڑ نہ سکتے ہوں، تو وہ کہتے ہیں جی کچھ بدعتیں ہوتی ہیں جو لد دین ہیں اور کچھ فد دین ہیں۔ یہ میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ جو انہوں نے کھڑی ہوئی ہیں۔ تو پہلا ہمارا سوال یہ ہے کہ بھائی ثابت کرو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اور آپ کے اصحاب سے ثابت کرو کہ یہ انہوں نے تقسیم کی ہو بدعت۔ بات یہ ہے کہ بدعت تو ہے ہی، تم کہہ رہے ہو جو ان سے ثابت نہ ہو جو انہوں نے نہیں کیا۔ تو پہلے جو تم نے تقسیم کی ہے کہ کچھ کام ہم جو کہتے ہیں نا، تم نے یہ کتابیں لکھی ہیں صرف و نحو کی، ترجمے تفسیریں، یہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ لد دین ہے، ایسے کام ہے جس سے دین کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تم جو کرتے ہو نا وہ فد دین ہے، یہ بھی ان کا الزام ہے۔ تو پہلا ہمارا ان پہ یہ سوال ہے کہ یہ جو تم نے تقسیم کی ہے نا، یہ من گھڑت ہے، من گھڑت ہے، ایسا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ آپ ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ من گھڑت ہے۔ دوسرا ہمارا ان پہ یہ سوال ہے کہ کلو بدعت دلالہ سے یہ کیسے نکلے گا؟ جب کلو میں ہے، تم کہتے ہو ساری آ گئی ہیں، تو لد دین ہو یا فد دین، یعنی تم نے دو قسمیں بنائی نا بدعت کی۔ سمجھ رہے ہیں کہ بدعت ہم بھی کرتے ہیں لیکن ہم لد دین کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا تم جو بھی کرتے ہو، جب کلو بدعت آ گیا تو اس سے تم اپنی کیسے نہیں؟ یہ تم نے دو قسمیں بنائی، حضور فرماتے ہیں کہ ساری کے ساری گمراہی ہیں۔ تو اب بتا، اسی طرح یہ تراویح کا جو طریقہ ہے، تراویح کا طریقہ یہ جماعت کے ساتھ وہ بھی پڑھتے ہیں، ہر جگہ پڑھی جاتی ہیں، بیت اللہ شریف میں بھی ہوتی ہے، جتنی بھی رکعتیں ہیں اس کو چھوڑیں، جماعت کے ساتھ تو حضور سے ثابت نہیں، 3 دن کے علاوہ تو یہ پورا رمضان سارے پڑھتے ہیں۔ تو اب پوچھا جائے گا یہ تراویح کا طریقہ لد دین میں سے ہے یا فد دین میں سے ہے؟ تو اس لیے یہ ساری چیزیں من گھڑت ہیں، اور جو نئی ٹرم انہوں نے لگائی ہے نا، لد دین اور ہے تو فد دین اور ہے۔ تو ایک سادہ سا میں نے آپ کو اپنا تجربہ بتا دیا کہ اسے پوچھیں کہ یہ اسمبلی اسکول میں ہوتی ہے، ہمارا پارلیمنٹ میں پہلے تلاوت ہوتی ہے، کوئی بھی مسلمانوں کا وہ فنکشن ہوتا ہے، ولیمے پہ اگر کسی نے بیان کروانا ہو تو پہلے تلاوت ہوتی ہے۔ وہ کانفرنس کروائیں ہیں، حدیث کانفرنس یا ختم بخاری یا کوئی دیوبند کا ہو سیرت کانفرنس، تو اس میں بھی پہلے کیا ہوتی ہے؟ تو یہ تلاوت کرنا کیا ہے؟ کیا صحابہ کرام ایسے کرتے تھے؟ نہیں۔ تو یہ اچھی بدعت ہے، ہم تو اچھی کو ماننے والے، ہمارا الحمدللہ ہر کلیہ ایسا ہے کہ کہیں جب جائیں گے آپ تو پریشانی نہیں ہوگی۔ پریشانی انہیں ہوگی جنہوں نے من گھڑت بنائے، لد دین اور ہے۔ تو اچھی اور بری بدعت ہیں، حدیث میں بھی ہے، صحیح مسلم میں نے بتایا کہ جو اچھی بدعت جو ہے وہ یعنی اچھا طریقہ جس کی اسلام میں اصل موجود ہے، اس کا تو باقاعدہ اجر ملے گا۔ اگر اصل نہیں موجود تو نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرے گا تو وہ گناہ ہوگا۔